السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، صدق اللہ المولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الحکمة ضالة المؤمن يأخذها ممن سمعها ولا يبالي من أي وعاء خرجت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ۔ انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور انتہائی عزت مآب خواتین، گزشتہ جمعہ ہم نے حکمت پر بات کی تھی، دین میں اس کی اہمیت پر گفتگو کی تھی اور اس کے معنی اور مفہوم پر بات کی تھی، اور اس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی کہ دین میں حکمت کی ضرورت کیا ہے، اور پھر دین میں جو حکمتیں کار فرما ہیں ان میں سے دو پر بات کی تھی، اور اسی سلسلے کو آگے مزید بڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دین دیا، جس کا نام اسلام رکھا، یہ دین قیامت تک کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر رنگ اور نسل کے لیے ہے، ہر علاقے کے لیے۔ لہذا اس کا نظام اتنا متنوع اور اتنا پھیلا ہوا، اتنا وسیع ہونا چاہیے، اور اس کا ظرف اتنا کھلا ہونا چاہیے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان اس میں داخل ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہ کرے۔ اسلام نے زندگی گزارنے کے لیے ایک تہذیب دی، جس کو انگریزی میں سویلائزیشن کہہ سکتے ہیں۔ تہذیب کا مطلب ہے کانٹ چھانٹ کرنا، سنوارنا، درست کرنا۔ لہذا اسلام نے انسانی زندگی کو سنوارا ہے، انسانی زندگی کو خوبصورت بنایا ہے، انسانی زندگی کو آلائشوں سے پاک کیا ہے، اور انسانی زندگی کو ایسی ویلیوز دی ہیں، ایسی اقدار دی ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسانی زندگی وہ بڑی خوشنما بن جاتی ہے، بہت ہی خوبصورت بن جاتی ہے، اور انسان اس دنیا کی زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ بعض اوقات تہذیب کو اور تمدن کو اور اس کے فرق کو نہ سمجھتے ہوئے ہم بہت ساری غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دین کی حکمت کو ہم نہیں سمجھتے۔ دین کو ہم کسی خاص وقت، کسی خاص علاقے، کسی خاص زبان میں اگر مقید کر دیں گے تو پھر ایسی غلط فہمیاں پیدا ہونا لازمی ہے۔ ایک ہوتی ہے تہذیب۔ تہذیب اصول فراہم کرتی ہے، اور اس تہذیب کے چھتری تلے بہت سارے تمدن وہ وجود میں آتے ہیں، اور تہذیب اور تمدن کا فرق نہ سمجھ کر انسان غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ایک تہذیب کے نیچے ایک وقت میں کئی تمدن ہو سکتے ہیں، اور ایک تہذیب کے نیچے ہر دور کا اپنا تمدن ہو سکتا ہے۔ تمدن وقت کے لحاظ سے بھی بدل سکتا ہے، تمدن علاقے کے لحاظ سے بھی بدل سکتا ہے، لیکن اگر یہ سارے اس تہذیب کی چھتری کے نیچے ہیں تو یہ سارے اسلامی ہیں۔ خاص طور پر 4 چیزوں میں ہم کنفیوز ہوتے ہیں، ان کنفیوژنز کو دور کرنا چاہیے۔ خوراک کا مسئلہ لے لیں۔ دیکھیے، اسلام خاص عرب کے صحرا کے لیے نہیں اترا،
اسلام آفاقی دین ہے۔ اسلام ایشیا کے لیے بھی ہے، یورپ کے لیے بھی ہے، امریکہ کے لیے بھی ہے۔ اس دنیا میں کچھ علاقے ایسے ہیں جو سرد ہیں، کچھ علاقے ایسے ہیں جو گرم ہیں، کچھ علاقے ایسے ہیں جو مرطوب ہیں، کچھ علاقے ایسے ہیں جن کی جو خاصیت ہے وہ بالکل دوسرے علاقوں سے مختلف ہے، اور ان آب و ہوا کی تبدیلی سے خوراک کی تبدیلی یہ ناگزیر ہے۔ اور اگر ہم کسی ایک علاقے کی خوراک کو لازمی کر دیں سب کے لیے تو شاید یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ دین پر ایسا ایک قید ڈالنے والی بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں ڈالی۔ پھر ہر علاقے کے لوگوں کا اپنا ذوق ہے۔ مثلا عرب کے جو لوگ ہیں وہ اونٹ کا گوشت وہ شوق سے کھاتے ہیں، یہ ان کا تمدن ہے۔ ہندوستان کے لوگ گائے کا گوشت شوق سے کھاتے ہیں، یہ ان کا تمدن ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں سب نے اونٹ کا گوشت کھانا ہے تو شاید لوگ مشکل میں پڑ جائیں، اور آپ کہیں نہیں سب نے گائے کا گوشت کھانا ہے تو پھر بھی لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے اسلام نے کوئی خاص غذا یا خوراک کا کوئی خاص اسٹینڈرڈ دینے کے بجائے اصول دیے ہیں کہ فلاں 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 جانور یہ حرام ہے، اس کے علاوہ حلال ہے۔ شراب حرام ہے لیکن نبیذ کو اور جو دیگر مشروبات ہیں وہ حلال ہیں، شہد حلال ہے۔ تو اسلام نے حلال اور حرام کے اصول تو دے دیے، لیکن ان اصولوں کا اطلاق ہر دور میں ہر علاقے میں لوگ اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے ذوق کے مطابق کر سکتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ چاول یہ خاص ایرانی غذا ہے، عجمی غذا ہے، یہ بعد میں عرب میں پہنچی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب میں چاول متعارف نہیں تھے، اسی وجہ سے مفسرین کے ہاں اور مورخین کے ہاں چاول کا ذکر نہیں ملتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ نے چاول چکھے بھی ہیں کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو چاول گئے۔ تو اب چاول کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ظاہر ہے کہ حلال چیز ہے، زمین کی سے اگنے والا ایک اناج ہے، مسلمان شوق سے کھاتے ہیں۔ لہٰذا کسی ایک غذا پر اور کسی ایک خاص غذا پر اور خاص غذا کی کسی ترکیب پر اگر آپ اصرار کریں گے تو پھر آپ اسلام کو مقید کریں گے، اور وہ حکمت آپ نہیں سمجھیں گے جو اسلام نے رکھی ہے کہ یہ دین پوری دنیا کے لیے۔ دوسرا اس سے زیادہ اہم جو مثال ہے وہ لباس کی ہے۔ ہر دور اور ہر علاقے میں لوگوں کا اپنا ذوق لباس ہوتا ہے، اور اس لباس کا بھی کلائمیٹ سے بڑا تعلق ہے۔ گرم علاقوں کا اپنا لباس ہوتا ہے، سرد علاقوں کا اپنا لباس ہوتا ہے۔ چائنا میں جو منفی درجہ حرارت میں رہنے والا آدمی ہے اس کا اپنا لباس ہوگا، کینیڈا میں جو منفی درجہ حرارت میں رہنے والا انسان ہے اس کا اپنا لباس ہوگا، اور عرب میں جب 52 تک اور 50 ڈگری تک ٹمپریچر پہنچ جاتا ہے تو ان کا اپنا لباس ہوگا۔ لیکن اسلام تو پوری دنیا کے لیے ہے، اس لیے آپ کسی مسلمان کو کسی خاص لباس کا پابند کر دیں کہ یہی پہنو گے تو تم مسلمان ہو اور یہ نہیں پہنو گے تو تم مسلمان نہیں ہو، تو یہ اسلام کی حکمت کو نہ سمجھنا ہے۔ اسلام نے لباس کے حوالے سے اصول دیے ہیں، وہ ہیں سطر کے اصول، کہ مرد کی سطر کیا ہے اور عورت کی سطر کیا ہے، مرد کا لباس کیسا ہونا چاہیے، عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جس علاقے میں جو مسلمان اپنے لیے جو لباس پسند کریں گے وہ اسلامی۔ امریکہ کے اور یورپ کے مسلمان اپنے لیے پینٹ شرٹ پسند کرتے ہیں اور وہ سطر کی حدود پر پورا اترتا ہے، اسلام اس میں کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ عرب کے مسلمان اپنے لیے بڑا سا وہ قمیض ثوب وہ پسند کرتے ہیں اور وہ سطر کی حدود پر پورا اترتا ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ برے صغیر کے مسلمان دھوتی اور کرتا اس کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور یہ سطر کی حدود پر پورا اترتا ہے، تو اس پہ اسلام کو کوئی اعتراض نہیں۔ لہٰذا لباس کے بارے میں بھی یہ حکمت سمجھنی چاہیے کہ یہ دین پوری دنیا کے لیے، کسی ایک خاص خطے کے لیے نہیں اور کسی ایک خاص رنگ کے لیے نہیں ہے۔ تیسری بات زبان کے حوالے سے آ جاتی ہے۔ زبان کے حوالے سے بھی ہم عصبیت کے شکار ہو جاتے ہیں۔
حالانکہ ساری زبانیں اللہ نے اتاری ہیں، اور ساری زبانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ نے خود انسانوں کو مختلف زبانوں میں تقسیم کیا ہے، کسی کی زبان عربی ہے، کسی کی زبان فارسی ہے، کسی کی زبان اردو ہے، کسی کی زبان انگریزی ہے۔ تو اسلام کسی زبان کو بھی برا نہیں سمجھتا، کسی زبان کی تعلیم کو بھی برا نہیں سمجھتا۔ آپ کسی انگریز کو پابند نہیں کر سکتے کہ چونکہ انگریزی عیسائیوں کی زبان ہے اب تو مسلمان ہو گئے اس لیے انگریزی ترک کر دو۔ یہ اسلام کی حکمت کو نہ سمجھنا ہے۔ کسی فارسی کو آپ پابند نہیں کر سکتے کہ فارسی چونکہ زرتشت کی زبان تھی اور فارسی چونکہ آتش پرستوں کی زبان تھی اور اب تو مسلمانوں کی اس لیے فارسی ترک کر دو، اور ہندی اور اردو چونکہ بر صغیر کے لوگوں کی زبان ہے اس لیے یہ چھوڑ دیں اور عربی اختیار کر لیں، تو یہ اسلام کی حکمتوں کو نہ سمجھنا ہے۔ یہ ساری زبانیں مسلمانوں کی زبانیں ہیں۔ وہ کہا تھا نا طارق بن زیاد نے کہ ہر ملک ماست کے مل کے خدائے ماست، پوری دنیا، پورا کرۂ ارض یہ مسلمانوں کا ہے، اس لیے کہ کرۂ ارض اللہ کا بنایا ہوا ہے اور ساری زبانیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ تو ان زبانوں کو دین کے مطابق لے کر آنا، ان کے کلچر کو تبدیل کرنا اور ان کو استعمال کرنا، اسلام اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ چوتھی بات ہے رسم و رواج کی۔ اس میں بھی لوگ کنفیوژن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دیکھیے خوشی اور غمی، اسلام اس میں ہمیں اصول فراہم کرتا ہے۔ جب انسان غم میں مبتلا ہو تو اسے کن کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے، جب وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہو تو اسے کن کن اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان اصولوں کا خیال رکھ کر آپ اپنی خوشی منانے کا کوئی طریقہ بنا لیں، دریافت کر لیں، اسلام کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ خوشی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اگر تین چیزوں کو سامنے رکھا جائے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی خوشی منائیں تو اس میں خیال رکھیں کہ کوئی حرام کام اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ واضح طور پر جس چیز سے اللہ نے روک دیا ہے، اللہ کے رسول نے روک دیا ہے، وہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کریں گے تو آپ کی خوشی یہ غلط ہے۔ مثلا آپ موسیقی کا استعمال کرتے ہیں، حرام ہے، اس لیے آپ کی خوشی غلط ہو جائے گی۔ خدا نہ خواستہ کوئی شراب کا اس میں استعمال کرتا ہے تو حرام ہے، خوشی غلط ہو جائے گی۔ لیکن اگر حرام اور حلال کا خیال رکھیں گے تو پھر آپ کی خوشی منانا جائز ہے۔ اسی طرح اسراف، کسی بھی خوشی کو مناتے ہوئے آپ حد سے زیادہ خرچ کریں گے، فضول خرچی کریں گے، نمود و نمائش کریں گے تو یہ ناجائز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اس لیے سادگی اور وقار اس کو اختیار کرنا ہر دور میں ہر علاقے کے لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اور تیسری بات خوشی میں یاد رکھیے تشبہ بالکفار، کوئی ایسا کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے جو مشابہت اختیار کر دے کفار کا۔ کوئی ایسا کام جو کفار کرتے ہوں، کوئی ایسا کام جو یہود کرتے ہوں، کوئی ایسا کام جو نصارہ کرتے ہوں، کوئی ایسا کام جو ہندو کرتے ہوں، ان کو نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ یہ تین چیزیں نہ ہو، یعنی آپ کی خوشی میں کوئی حرام کام نہ ہو، آپ کی خوشی میں کوئی اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، اور آپ کی خوشی میں کوئی تشبہ بالکفار نہ ہو، تو پھر آپ اپنی شادی کو جس طرح سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں کریں، آپ اپنے ولیمے کو جس طرح سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں کریں، آپ بچے کی پیدائش کو جس طرح سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ اور یہ ہر علاقے کا اپنا ذوق ہوگا، ہر علاقے کی اپنی اس میں ایک پسند اور ناپسند ہوگی، ماحول کا فرق ہوگا، موسم کا فرق ہوگا اور روایات کا فرق ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، دین کی یہ حکمت جب تک انسان نہ سمجھے بہت ساری الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کو بھی مشکل میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور معزز خواتین، دین کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین میں ہمیں نیکی کا ایک جامع تصور دیا۔ نیکی محدود نہیں ہے، نیکی صرف مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، نیکی صرف رمضان کے روزے رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے
مومن کی زندگی کے ہر لمحے کو نیکی بنا دیا۔ آپ ایمان کی حالت میں اللہ رب العالمین پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کے حکم میں اور اللہ کے رسول کے اتباع میں جو بھی کام کریں گے وہ نیکی ہے، چاہے وہ دلچسپ کام ہو، چاہے وہ آپ کو انٹرٹین کرنے والا کام ہو، چاہے اس سے آپ کو خوشی ملتی ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقي اخاك بوجه طليق، نیکی میں سے کسی بھی چیز کو چھوٹا نہ جانو، چاہے اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے سے ملاقات ہی کیوں نہ ہو۔ اب آپ اپنے دوست سے ملاقات کر رہے ہیں اور مسکراتے چہرے کے ساتھ اس سے آپ نے ملاقات کی ہے تو یہ نیکی ہے۔ اور آپ نے کسی کو صدقہ دیا لیکن صدقے کے بعد اسے ایذا دے دی، صدقے کے بعد اسے نقصان پہنچایا، صدقے کے بعد اسے جتلا دیا، صدقے کے بعد اسے تانا دے دیا، تو آپ کا یہ صدقہ یہ بھی گناہ بن جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، بھلی بات کہنا یا کسی کا گناہ اور غلطی معاف کر دینا یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے آپ کسی کو تانا دے دیں کہ میں نے تمہارے کام کیا تھا نا، تم ہی تھے میرے پاس مانگنے آ گئے تھے، میں نے تمہاری مدد کی تھی۔ تو کسی کو صدقہ دے کر اس کو تانا دینے سے بہتر ہے کہ اسے اچھی بات کر لو۔ تو قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نیکی کا یہ تصور دیتے ہیں کہ نیکی وہ ہے جو اللہ کے حکم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں کی جائے، چاہے وہ آپ کا اپنا ذاتی کام ہو۔ اسی لیے رزق حلال، اگر کوئی شخص رزق حلال کماتا ہے پھر خود کھاتا ہے تو اس کا یہ کھانا نیکی ہے، اپنے والدین کو کھلاتا ہے تو کھلانا نیکی ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے تو کھلانا نیکی ہے۔ اب کھانا کھانا یہ معمول کی بات ہے، ہم میں سے کون ہے جو اسے نیکی سمجھتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص رزق حلال کماتا ہے اپنے بچوں کے لیے، تو روایت کا مفہوم یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اس کا چہرہ اس طرح چمکے گا جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لہذا دین ہمیں نیکی کے جو تصور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے وہ کرو گے، اس کی طرف سے اللہ کی طرف سے تمہیں اجر ملے گا۔ میاں بیوی کے تعلقات پہ تمہیں اجر ملے گا، والدین کی خدمت پہ تمہیں اجر ملے گا، یہاں تک کہ فرمایا کہ جو والدین کی طرف مسکراتے ہوئے چہرے سے دیکھ لے تو یہ دیکھنا نیکی ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ جو راستے سے کانٹا نکال لے تو یہ نیکی ہے، اور اس پر نیت۔ ایک فقیہ تھے، انہوں نے راستے میں ایک کنارے پر ایک لکڑی کا کھونٹا لگا دیا، اور نیت یہ تھی کہ کوئی مسافر آئے جائے تو اپنا جانور اس سے باندھ لے۔ ان کی نیت ٹھیک تھی، اس کے مطابق انہوں نے نیک کام کیا، اس کا اجر ہے۔ ایک دوسرا فرد وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ اس سے کسی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، کوئی گر سکتا ہے، کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس نے وہ اکھاڑ دیا۔ اب ایک ہی عمل ہے، متضاد اس پر ری ایکشن ہے، ایک شخص اسے لگا رہا ہے، دوسرا اسے اکھاڑ رہا ہے، لیکن نیت کے مطابق دونوں کی نیکی ہے۔ اس لیے یہ دین ہمیں نیکی کا ایک جامع تصور دیتا ہے، اور اتنا خوبصورت تصور دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اگر پانی بھی پیتا ہے تو نیکی ہے، اگر اسے چھینک آئے اور کوئی جواب دیتا ہے اور یہ الحمدللہ کہتا ہے تو نیکی ہے، کسی اور کو چھینک آ جائے اور یہ اس کو یرحمک اللہ کہہ دے تو یہ نیکی ہے۔ پڑوسی کا کوئی خیال رکھتا ہے تو یہ نیکی ہے،
کوئی راستے سے ایذا ہٹا دیتا ہے تو نیکی ہے، صفائی کا خیال رکھتا ہے تو نیکی ہے، معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کرتا ہے تو نیکی ہے، معاشرے کی اصلاح کے لیے سوچتا ہے تو نیکی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالی ہمیں دین کی ان حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔